لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص کی آیت نمبر 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، کیا بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں عارضی نفع عطا کیا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں گرفتار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے. اس سے ماقبل آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، کہ دنیا کی زندگی کا عیش و آرام اور دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی کی راحتیں، یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین ایک مثال سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تمہارے اوپر کوئی تھوڑی بہت تکلیف آ جائے لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں لگے رہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا رہو، تو کل کو قیامت کے دن ان تکالیف کے نتیجے میں تمہیں ایسے انعامات ملیں گے کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا ہے، دنیاوی اعتبار سے مال و دولت زیادہ ہے، عیش و آرام زیادہ ہے، لیکن کل کو قیامت کے دن اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جنہیں گرفتار کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، سزا انہیں ملے گی، جہنم کی آگ میں انہیں جانا پڑے گا. تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ جو انسان دنیا میں تھوڑی بہت عارضی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ہمیشہ کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور ایک آدمی دنیا کی عارضی زندگی میں عیش و آرام حاصل کر لیتا ہے، ہمیشہ والی تکلیف کو اسے سامنا کرنے پڑ جائے، تو یہ دونوں انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے بڑھ کر مبارک زندگی اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اب جو انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ہمیشہ والی زندگی میں ہم اسے کامیاب فرمائیں گے. فرمایا کہ کون سا دن؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی، فَيَقُول، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات و صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کل کو قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے کہ آؤ بتاؤ، تم نے میری وحدانیت میں فلاں کو شریک کیا تھا، فلاں کو، آج کہاں ہیں وہ شریک؟ آئیں اور تمہیں میری پکڑ سے بچا کے دکھائیں، آئیں اور جہنم کے عذاب سے تمہیں بچا کے دکھائیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، جو قریب کھڑے ہوں گے وہ بھی سنیں گے، جو دور کھڑے ہوں گے میدان معاشر میں وہ بھی سنیں گے. یہ جب آواز لگائی جائے گی، قال الذین حق علیہم القول، کہ جن پر اللہ کے عذاب والی بات لازم ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب،
ہؤلاء الذین اغوینا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، اور ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، چونکہ ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا۔ خود یہ لوگ کہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے یا دوسروں کو شریک بناتے تھے، وہ خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ یا اللہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا۔ تبرأنا الیک، آج ہم آپ کی بارگاہ میں بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ مشرک کل کو اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہوں گے۔ فرمائیں گے وقیل ادعوا شرکاءکم، اللہ فرمائیں گے کہ اپنے شرکاء کو میرے پاس بلاؤ، فدعوہم، پھر ان کو بلایا جائے گا، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی پکار کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا، اور نہ ہی ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرو، یا اللہ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ورأوا العذاب، اب یہ شرک کرنے والے اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھیں گے، اور جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان کو بھی دیکھیں گے کہ ہم تو تمہیں اپنا دستگیر سمجھتے تھے، ہم تو تمہیں مشکل کشا سمجھتے تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی کوئی حاجت پوری کر سکے، کوئی مسئلہ حل کر سکے، مشکل سے کسی کو نکال سکے۔ وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ہے کہ جو ہر انسان کی ہر وقت مدد کرنے پر قادر ہے۔ لو انہم کانوا یہتدون، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کی زندگی میں ہدایت یافتہ ہوتے، نیک راستے پر چلتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے، تو آج ہمیں اس طرح کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور دوسری پکار لگائی جائے گی۔ پہلے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے توحید کے بارے میں کہ تم نے میرے ساتھ کس کس کو شریک بنایا اور کیوں بنایا۔ دوسرا سوال ہوگا رسالت کے بارے میں، فیقول، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ماذا اجبتم المرسلین، میں نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا تھا، تم نے میرے پیغمبر کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا، میرے پیغمبر کی تعلیمات پر تم نے کتنا عمل کیا تھا، آؤ مجھے بتاؤ۔ فعمیت علیہم الانباء، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری باتیں ان پر تاریک پڑ جائیں گی، انہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کی دہشت، اللہ کا رعب اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکے گا، پھر یہ تو نافرمان ہوں گے، یہ تو گناہگار ہوں گے، یہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ساری خبریں، ساری باتیں تاریک پڑ جائیں گی، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فہم لا یتساءلون، اور پھر مزے کی بات، ایک دوسرے سے بھی سوال نہیں کر سکیں گے۔ آج تو دنیا میں اگر کوئی امتحان حال میں بیٹھا ہو، کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو بندہ نقل مار لیتا ہے، کسی اور کا جواب دیکھ کے لکھ لیتا ہے۔ وہاں اللہ کا اتنا رعب ہوگا کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ یار اللہ نے جو سوال کیا ہے اس کا کیا جواب دیں، ہم نے تو واقعی پیروی نہیں کی، ہم نے تو اللہ کے نبی کی سنت کو جھٹلایا تھا، ہم نے سنت کی خلاف ورزی کی تھی، آج ہم اللہ کو کیا جواب دیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَن تاب، اللہ فرماتے ہیں آج دنیا میں تم موجود ہو، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اگر تم شرک میں مبتلا ہو، سنت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو، تو آج تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر تم نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا، نیک اعمال پر زندگی گزار لی، فرمایا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تمہارا شمار ان لوگوں میں فرما دیں گے جو دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والے ہوں۔ تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔